نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر روایات کے مطابق یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت موجود ہیں جن کی تعداد راویوں کی 25 تک پہنچتی ہے۔ قرآن حکیم میں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کی تفصیل صرف مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک بیان کی گئی ہے، اور اس سفر کا مقصد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی اور تفصیل یہاں بیان نہیں ہوئی، لیکن احادیث میں اس کی بہت سی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے۔ وہاں آپ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی اور وہاں مختلف نشانیوں کا مشاہدہ کیا گیا۔ پھر آپ کو انتہائی بلندی پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اس میں اس وقت دوسری ہدایات کے ساتھ ساتھ نماز 5 وقتہ کی تعلیم بھی آپ کو دی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج صرف روحانی ہوئی تھی، جسمانی نہیں ہوئی، لیکن صحیح عقیدہ یہ ہے کہ روحانی بھی تھی اور جسمانی بھی۔ جسمانی معراج کو ماننے میں عموماً عقل حائل ہوتی ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں آسمان تک کا سفر کر کے واپس آیا جائے۔ یہ انہی لوگوں کو ناممکن لگتا ہے جنہیں اللہ کی قدرت کم نظر آتی ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ کی قدرت پر یقین ہے تو وہ تو کن کہہ کر کچھ سے کچھ کر سکتا ہے۔ آخر وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر آسمان کا مشاہدہ کیوں نہیں کرا سکتا؟ بات یہ کہ یہ مشاہدہ آپ کو کیوں کروایا گیا؟ تاکہ علم الیقین حاصل ہو، آپ اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ کر پورے یقین کے ساتھ پھر ہم سب کو بتائیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی ایمان اور یقین کی اعلیٰ درجے کی کیفیت پیدا ہو۔ جیسا کہ یہاں بھی فرمایا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ اور پھر پیغمبروں کی امامت کرانا اور پیغمبروں سے ملاقات ہونا، یہ سب عالم بالا کی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم اپنی اس مادی دنیا میں کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی کہ جیسے فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن ان پر ایمان لانا، ان کے وجود کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان قرار نہیں پاتا۔ مسلمان ہونے کے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بھی تمام چیزیں غیب کے امور میں سے ہیں، ان کی کوئی عقلی اور مادی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل کارساز نہ بنانا. ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل درست ہے. عموماً انسان سیدھی راہ کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. مثلاً یہاں آنے سے پہلے بھی آپ بہت سے ایسے اعمال کر رہے تھے جن کو آپ نیکی سمجھ کر بجا لائے تھے، لیکن جب سے آپ نے قرآن سننا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں جنہیں ہم نیکی سمجھتے تھے وہ نیکی نہیں ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہوں کہ کیا وہ درست تھا یا یہ درست ہے، ہم کس کو مانیں اور کس کو نہ مانیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حق کا معیار نہ ہمارے باپ دادا ہے، نہ ہمارا معاشرہ ہے، نہ کوئی اور بزرگ ہے، نہ ہمارا دل ہے، نہ ہماری عقل ہے، نہ ہماری خواہشات ہیں. ہمارے لیے حق کا معیار اگر واقعی ہم حقیقت میں اصلی اور سیدھی صراط مستقیم چاہتے ہیں تو وہ اسی کتاب کے ذریعے ملے گی جو ہر طرح کے جھول اور آمیزش سے پاک ہے. اس لیے جب بھی قرآن کے ذریعے کوئی بات معلوم ہو، کوئی حق سامنے آئے تو اسے قبول کرنے میں دیر نہ لگے، اس لیے کہ سچا ایمان تو انسان کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دیتا ہے، ایک زلزلہ لے آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، اور حق جب نظر آنے لگے تو اس کو قبول کر لینا ہی انسان کی عقل مندی کی علامت ہے. ہماری عقل کو اس حق کے آگے جھک جانا چاہیے، ہماری خواہشات کو اس بات کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے. یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. خوشخبری ہے ان کے لیے جو اس کی بات مان کر اچھے کام کرنے لگے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. بعض اوقات انسان حالات سے تنگ آ کر، مختلف چیزوں سے پریشان ہو کر بد دعائیں مانگنے لگتا ہے، اپنے بچوں کے لیے یا اپنے آپ کے لیے،
یا اپنے لیے برا سوچنے لگتا ہے تو فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان ایسے مواقع پر صبر سے کام لے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو ہم سب کو دیا گیا کہ دیکھو ہر 24 گھنٹے میں تم 2 مختلف نشانیاں دیکھتے ہو، ایک دن اور ایک رات کی. دن کتنا روشن اور چمکدار ہے اور رات کس قدر سیاہ ہے، بالکل اس کے اپوزٹ. نہ دن کی یہ روشنی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ رات کی سیاہی. بالکل اسی چھوٹی مثال سے ہم اپنی پوری زندگی میں بھی رات اور دن دیکھ سکتے ہیں. رات کیا ہے؟ غم جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، ناپسندیدہ چیزیں، ناگوار چیزیں. اور دن کی روشنی کیا ہے؟ امید اور پسندیدہ چیزیں. تو یاد رکھیں نہ خوشیاں ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور نہ غم ہمیشہ باقی رہتے ہیں. باقی کیا رہتا ہے؟ ان دونوں مواقع پر کیا ہوا عمل جو انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر بندے کا ری ایکشن کیا ہے اور غم کے موقع پر، دکھ کے موقع پر، رات کے وقت وہ کیا کرتا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. عموماً انسان خوش قسمتی اور بدقسمتی کو اپنے علاوہ دوسری طرف سے دیکھتا ہے، اپنے باہر دیکھتا ہے. فرمایا نہیں، خوش قسمتی اور بدقسمتی کو اپنے اندر دیکھو. وہ بھلا کیسے؟ بات یہ ہے کہ انسان کے گلے میں لٹک رہا ہے ایک کشکول. کبھی آپ نے کشکول دیکھا ہوگا جو فقیر اپنے گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں، جس میں ہر خیرات ڈالی جاتی. یا جیسے انسان کی جھولی. جھولی کس بات کی علامت ہے؟ مانگنے کی، کچھ لینے کی، کچھ ڈالنے کی. جھولی میں کچھ ڈالا جاتا ہے لے لے کر. تو یہاں پر کیا بتایا کہ ہر انسان کی اچھائی اور برائی خود اس کی اپنی جھولی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو جھولی دی اور چیزیں اس نے خود چن کے ڈالی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی، وقت دیا، ہمت طاقت دی، اور ہم نے کیا کیا؟ اچھے یا برے کام خود چن چن کے اپنی جھولی میں ڈالے. اور قیامت کے دن یہی جھولی فیصلہ ہمارا کرے گی کہ ہم کس لائق ہیں، کس چیز کے مستحق ہیں. اسی لیے فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے کہ جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے وہی اس کی قسمت ہے. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے، ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا اور حکم ہوگا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب. ہم میں سے ہر شخص سے کہا جائے گا کیا؟ کہ پڑھو اپنی کتاب. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس زندگی میں وہ کل ہم کو دکھایا جائے گا، وہ کل ہم کو پڑھایا جائے گا، وہ ہم کو خود پڑھنا ہوگا. ابھی میں باہر سے آ رہی تھی تو میری کیسٹ چل رہی تھی، مجھے اتنا ناگوار ہو رہا تھا، بہت مشکل ہو رہا تھا وہ چند لمحے سننا. تو میں سوچ رہی تھی کہ قیامت کے دن اپنے ہی اعمال کو دیکھنا اور اپنی ہی بولی ہوئی بات کو سننا کتنا تکلیف دہ ہوگا. اگر کبھی آپ تجربہ کرنا چاہیں تو اپنی کچھ باتیں ریکارڈ کر کے ٹیپ میں بھر کے پھر سنیں تو انسان کو بہت ناگوار لگتا ہے کہ یہ کیا کہا میں نے، ایسے کیوں کہا، مجھے ایسے نہیں، یہ بات اس طرح کہنی چاہیے تھی. کیونکہ ہر دم انسان کے اندر امپروومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اپنے ہی کیے پر وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو اپنے پچھلے کیے کو دوبارہ دیکھنا ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی 20, 30, 40 سال پرانی کوئی تصویر ہو تو اس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رکھے ہوں یا کوئی ایسے حال حلیے بنا رکھے تو دیکھ کے کتنی شرمندگی. اچھا ہم ایسے رہتے تھے، اور اس دور میں تو وہ سب کچھ تھا، بڑے فخر سے وہ تصویریں کھنچوائی تھی. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی کتاب پڑھنی ہوگی کیونکہ کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، دیکھو اپنا نامہ اعمال. کیا واقعی ہماری زندگی میں اتنے اچھے اچھے کام ہیں کہ ہم خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال پڑھ سکے؟ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا،
آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، اپنے آپ کو اینالائز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ کوئی تجھے کیا بتائے گا، تو خود اپنے نمبر لگا کہ تو نے کیا کیا۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے اس کا فائدہ وہ خود اٹھائے گا۔ ہماری ہدایت کا فائدہ کسی اور کو نہیں، خود ہم ہی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی کسی کے بوجھ نہ اٹھائے گا۔ عموماً دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہ سوچ لیتے ہیں فلاں بھی تو یہ غلطی کر رہا ہے، کیا ہوا اگر ہم نے کر لی؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھ کر ہم نے غلط کام کیا تو اپنے نامہ اعمال کا بوجھ اس پہ نہ ڈال سکیں گے، وہ نہیں اٹھائے گا، وہ ذمہ دار نہیں ہوگا جسے آپ دنیا میں کاپی کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے بھی کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، آج میری خاطر نماز نہ پڑھو، آج میری خاطر اللہ کی اطاعت نہ کرو، میری خاطر فلاں گناہ کے کام پہ آ جاؤ، تو ہرگز نہیں، کوئی بچا نہ سکے گا، کوئی بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ عموماً بستیوں کے اوپر آفت، عذاب، مصیبت کب آتی ہے؟ جب اس کے خوشحال لوگ، اس کی ایلیٹ برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں۔ عموماً جب انسان دکھی ہوتا ہے تو خدا کے قریب زیادہ ہوتا ہے، جب انسان کو دنیا زیادہ ملنے لگتی ہے تو انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر جب دنیا میں خوب فراوانی ہو پھر اللہ کو یاد کرے انسان، یہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ لیکن ایسا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، بہت خوش قسمت بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ دنیا کی ساری رونقوں اور زیب و زینت کے اندر پھر اپنے آپ کو یاد کرنے کا موقع عطا کر دے۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جو کوئی جلد ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں۔ یعنی اگر کوئی اپنی نیکیوں کا صلہ جلدی دنیا میں ہی چاہتا ہے تو جتنا ہم دینا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکیاں نہیں کی، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو کوئی آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، صرف خواہش نہیں کوشش کرے، اس کے لیے بھی تیاری کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے شخص کی ہر کوشش قابل قدر ٹھہرے گی۔ یعنی ایمان کے ساتھ جو شخص آخرت کے لیے کوئی نیکی کمائے گا تو اس کی نیکی کی قدردانی کی جائے گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یعنی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے یا فرما برداری، ہر ایک کو اس کی قسمت کے مطابق دنیا ملتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو
دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ یہاں پھر اسی خیال کی تردید کی گئی کہ جس میں عموماً انسان کو شیطان مبتلا کر دیتا ہے کہ دیکھو تم اگر اللہ کے راستے پر آ گئے، اللہ کے راستے میں دینے لگے تو تمہاری دنیا نقصان پا جائے گی۔ فرمایا نہیں، دنیا تو قسمت سے ملتی ہے، نیک کو بھی ملتی ہے، بد کو بھی ملتی ہے، اس کو بھی ملتی ہے جو آخرت چاہتا ہے، اس کو بھی ملتی ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے۔ تو کتنا بے عقل ہے وہ انسان کہ جس دنیا سے وہ آخرت کما سکتا ہے اس سے وہ صرف دنیا کما رہا ہے، جس چیز سے، جس ایفرٹ سے وہ سمندر خرید سکتا ہے اس سے وہ صرف قطرہ لے رہا ہے۔ یہی تو انسان کی جہالت ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی دنیا کی فضیلت، اخلاق، کردار، معاملات، طرز عمل سب کچھ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ آخرت کے خریدار دنیا میں خوبصورت طرز عمل رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ یعنی اگر اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کیا، کسی اور کی مدد چاہی تو وہ مدد دے نہ سکے گا اور تمہارا ساتھی پھر کوئی بھی نہ ہوگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، صرف ان کا حق نہیں، ان کے ساتھ احسان کہ ان کے حق سے بھی بڑھ کر، اگر وہ اچھا نہ بھی کرے تو اس سے بڑھ کر اچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد اپنے والد کے احسانات پورے نہیں کر سکتی الا یہ کہ اسے غلام پائیں اور خرید کر آزاد کرا دیں، پھر باپ کا احسان شاید ادا ہو جائے، لیکن ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ کا حج کروا رہا تھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا تم نے تو اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو وہ تیری خاطر جاگی جب تم کسی تکلیف میں مبتلا تھے۔ تم ایک رات کا حق نہیں دے سکتے تو ساری زندگی کا تو کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی اور خصوصاً ماں کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے یقیناً تم پر حرام قرار دیا ماں کی نافرمانی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا والدین کی فرما برداری۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے جواب دیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو والدین کی خدمت کی وجہ سے جہاد میں جانے کا موقع نہیں ملتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کمتر درجے کی نیکی کر رہا ہے، وہ بھی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ ایک انصاری آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کی اطاعت شعاری میں سے کوئی چیز باقی، یعنی اگر وہ زندہ نہیں تو پھر بھی کچھ کروں میں؟ آپ نے فرمایا ہاں 4 باتیں باقی ہیں۔ نمبر 1 ان کے حق میں رحم اور کرم اور بخشش کی دعا کرنا، والدین فوت ہو جائیں تو کثرت سے ان کی بخشش کی دعا۔ نمبر 2 ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا۔ نمبر 3 ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ تو آپ سوچیں کہ والدین فوت ہو جائیں تو بھی ان کے دوستوں کی عزت، اور اگر وہ زندہ ہوں تو پھر۔ اور نمبر 4 ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا، یعنی ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ والدین کی وفات کے بعد بھی یہ باتیں تیرے ذمہ ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو۔
بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. یعنی فزیکلی بھی ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت اکڑ کر نہیں کھڑے ہونا چاہیے، جھک کر عاجزی سے احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. اور اس معاملے میں میں نے زندگی میں واحد ایک شخص کو دیکھا، اور میرے والد تھے، جو اپنے والد کے سامنے جب بیٹھتے کندھے جھکا کے بیٹھتے تھے، فزیکلی اس چیز پر عمل کرتے تھے کہ کبھی اس طرح اکڑ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یا اس طرح گردن اٹھا کے بات نہیں کی، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ کندھے جھکا کے رکھو. یعنی جب ان سے بات کرو، ان کے پاس بیٹھو، تو صرف زبان سے ہی نرمی کی بات نہیں بلکہ پوسچر میں بھی تمہارے احترام جھلکتا ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے ساتھ نرمی اور رحم کے ساتھ جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پہ رحم فرما، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو وہ اللہ کی رحمت کے اور محتاج ہو جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب کمزور ہوتا ہے تو ماں باپ اس پہ رحم اور رحم اور رحم ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اگر وہ بیمار ہو، موت کے کنارے بھی پہنچا ہو، تو اس کی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں. ویسٹ کا اپنے گرینی ڈمپنگ کا سنا ہوگا کہ امریکہ میں ایک نئی اصطلاح ہے گرینی ڈمپنگ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ خلل اندازی کریں، اور بعض کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ جب وہ نہیں مانتے کسی ہوم میں جا کے رہنا یا جان چھوڑنا، تو ماں باپ کو کسی سیر کے بہانے گاڑی میں بٹھا کے کسی ہائی وے پہ لے جاتے ہیں اور وہاں ایک ویرانے میں لے جا کے ان کو گاڑی سے اتار پھینک کے واپس آ جاتے ہیں. یہ 1-2 سال پہلے اخبار میں بھی یہ چھپا تھا، پاکستان کے ایک اخبار میں. وہاں یہ ٹرم مشہور ہے، گرینی ڈمپنگ. ماں باپ کو ٹھکانے لگا دو، ڈمپ کر دو کہیں. لیکن اس کے برعکس اسلام انسان کو احسان اور انسانیت سکھاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا حق جس انسان کا ہے دنیا میں جو لانے کا سبب بنا، والد اور والدہ، ان کا احترام. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اب دلوں کی بات فوراً پرکھ دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اوپر سے کر رہا ہے یا صرف دکھاوے کا کر رہا ہے یا لوگوں کے خوف سے کر رہا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس نہیں ہے. اگر تم نیک بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. بعض اوقات انسان رشتہ داروں کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا، جو کچھ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ دے نہیں سکتا. تو ایسے میں کیا حکم ہے کہ جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، بلکہ نرم جواب دے کر ٹال دو کہ ابھی ہم پورا نہیں کر سکتے تمہاری ڈیمانڈ کو. بعض اوقات قرض مانگتے ہیں یا کوئی اور آپ سے ایسی سہولت مانگتے ہیں کہ آپ پوری نہیں کر سکتے، تو احسن طریقے سے جواب دو، روڈلی نہیں، تکبر سے نہیں. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. اولاد کا قتل پیٹ میں بھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی اکیلے نے تجھے پیدا کیا. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے.
اس خوف سے اولاد کو قتل کرنا، ابارٹ کرا دینا یا پیدا ہونے کے بعد مار ڈالنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کرے، یعنی ویسے بھی زنا برا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے نیبر کی لڑکی کے ساتھ یا اپنے گھر میں رہنے والی کسی نوجوان بچی کے ساتھ برا کرے تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑا گناہ۔ فرمایا اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، یعنی ایسے کام نہ کرو کہ جو زنا کی طرف لے کر جانے والے ہوں۔ مثلاً غیر محرم عورت کو توجہ سے دیکھنا، یا عورت کا اپنی زیب و زینت کے ساتھ باہر نکل جانا، پھر اسی طرح ایسی گفتگو، ایسی تحریریں، ایسی چیزیں سننا کہ جس سے ایسے جذبات بھڑکیں، تو یہ سب چیزیں جو زنا کے قریب لے جاتی، فرمایا ان سے بھی پرہیز کرو تاکہ اس دروازے سے داخل ہی نہ ہو جہاں جا کے تم حرام کر سکو۔ انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے۔ وساء سبیلا، بڑا ہی برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی بغیر علم کے کسی کو فالو مت کرو، بغیر دلیل کے کسی چیز کے پیچھے مت جاؤ، صرف وہم و گمان کی بنا پر کام لے کر کسی چیز کو حقیقت مت بنا لو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، مت کہو جب تک تم نے نہ دیکھا ہو، یعنی کبھی یہ نہ کہو میں نے فلاں چیز دیکھی تھی جبکہ تم نے دیکھی نہیں، مت کہو میں نے سنا جب تک کہ سنا نہ ہو، مت کہو میں نے جانا جب تک کہ جانا نہ ہو۔ اور اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں اخلاق میں ہدایت ہے کہ بدگمانی سے بچو، قانون میں یہ کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کے خلاف کاروائی نہ کرو۔ پھر اسی طرح نظام تعلیم میں بھی ان علوم سے پرہیز کرو کہ جن کی بنیاد محض وہم و گمان پر ہو، ہائپوتھیسس پر ہو، اور اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان، دل سب ہی کی باس پرس ہونی، سب کا الگ الگ حساب ہونا ہے کہ انہیں کن کاموں میں استعمال کیا۔ کیا واقعی ہم سوچتے ہیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ حساب لیا جائے گا کہ ان آنکھوں سے کیا دیکھا؟ کانوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان سے کیا سنا، پوچھا جائے گا کن چیزوں کے سننے میں لگائے، اور دل میں کیا خیالات پال کے رکھے، کیا سوچتے رہے سارا وقت، دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ دل کے بارے میں بھی آپ کہیں گے ہائے دل کے خیالات تو بدلے نہیں جا سکتے۔ ہاں بدلے جا سکتے ہیں اگر آپ اپنا ماحول بدل لیں۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تکبر کی چال اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص چادر جوڑے میں اتراتا ہوا چلا جا رہا تھا، بہت اکڑ کے چل رہا تھا، تو اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اور جو آج تک دھنستا جا رہا ہے۔ قارون بھی بڑا اتراتا ہوا نکلا تھا، اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا گیا، قرآن میں موجود ہے، آگے آپ پڑھیں گے۔ یعنی چال انسان کے اخلاق اور مزاج کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان حقیقت میں کیا ہے۔ تو جو اکڑ کر چلتے ہیں وہ دماغ کے تکبر اور دل کی بڑائی کا اظہار ہے عمل میں، اسی لیے چال پر بھی نظر رکھیے گی کہ چلتے کیسے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، ان سب باتوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ ہی دور بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ سب کی بات نہیں، چند لوگوں کی بات ہے
کہ جو قرآن سن کر جب ان کے اپنے پچھلے خیالات اور نظریات پہ زد پڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے خیالات بدلیں وہ ری ایکشن میں آ جاتے ہیں. یہ کون سا دین پیش کیا جا رہا ہے کہ ہماری ہر بات ہی غلط ہو رہی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. اگر قبر والوں کے پاس کوئی طاقت ہوتی تو وہ قبر میں نہ لیٹتے، وہ عرش پہ جا پہنچتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان و زمین میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. ذرا دیکھیں ان پتوں کو، ان میں سے ایک ایک اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے. یہ درخت، یہ آسمان، یہ ہوا، یہ آس پاس سب کچھ، یہ سورج اور اس کی روشنی سب اپنے رب کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم کو ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی، ان کی زبان تم سن نہیں سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے. تو میں جب ان چیزوں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یا اللہ یہ ہر چیز تو تیری تسبیح کر رہی ہے، مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ہر لمحہ ہر دم تیری ہی تسبیح کروں اور تیری تسبیح سے کبھی غافل نہ ہوں. ورنہ مجھ سے اچھا تو یہ پتا ہے، یہ درخت ہے جو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں ہے اور میں اسی کو بھول جاتی ہوں. پھر میرے اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور اسے میری خدمت کے لیے پیدا کیا تھا. جو میری خدمت میں ہے وہ تو اپنے رب کا وفادار ہے اور میرے کام میں بھی لگا ہوا ہے، اور میں جسے ان چیزوں کے لیے نہیں اپنے لیے اللہ نے بنایا، میں اس کی عبادت سے غافل. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. انہ کان حلیما غفورا. اس سب کے باوجود اللہ بڑا بردبار ہے، ہماری ساری کوتاہیاں اور زیادتیاں دیکھتا ہے پھر بھی غفورا درگزر کر جاتا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ایک اجنبیت آنے لگتی ہے اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی ان کو یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس ایک اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو اور دوسروں کا کوئی ذکر نہیں کرتے، بس اللہ ہی اللہ کیے جا رہے ہو. کسی آستانے کی فیض رسانی کا کوئی اعتراف نہیں، کسی بزرگ کی کوئی کراماتی بیان نہیں کرتے اور کسی اور کے کوئی قصے ہی نہیں، یہاں صرف اللہ ہی اللہ. فرمایا تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ان کو صرف اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا جو قرآن میں آتا ہے، ان کا دل تو جب خوش ہوتا ہے جب انسانوں کو بھی خدا جیسی صفات سے ہمکنار کیا جائے. ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب باہم بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ اکیلے میں یہاں سے اٹھ کے جا کے کیا سازشیں اور کیا سرگوشیاں ہوتی ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحرزدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے، اللہ پھر اٹھا لے گا. وہ ضرور پوچھیں گے کہ کون ہے جو ہمیں اب پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب. تم کہو کیا عجب، وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے آپ سب سے.
کیا کہ زبان سے بس وہی بات نکالا کریں جو اچھی ہو. یہ گالی گلوچ اور یہ بد دعائیں اور یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی اللہ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا، محاذ آرائی، بد کلامی. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. کتنی واضح بات ہے، کیا اب بھی سمجھ میں نہ آئے گا؟ ان سے کہو، آیت 56 بنی اسرائیل، ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، کہ وہ بھی تمہاری کوئی دعا سن سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں. فرمایا وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی دکھ دور کر ہی نہیں سکتا. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. یعنی جن بزرگوں کو، جن نیک لوگوں کو یہ بلا رہے ہیں، جن سے یہ حاجتیں مانگ رہے ہیں، جن سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں. جن کو یہ وسیلہ بنا رہے ہیں وہ تو اپنے لیے بھی وسیلہ چاہتے ہیں. وہ تمہیں کیا وسیلہ دیں گے؟ وہ تو خود اللہ کے تقرب کے لیے ذریعے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ایسے کام کریں جس سے وہ خود اللہ کے قریب ہو جائیں. اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہیں. اللہ کے نیک بندے تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. کہاں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی کام کروا لیں. پھر معلوم نہیں ہم قبروں پر جا کر ہی دعا کیوں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. ہر نیک و بد سب اس سے ڈرتے ہیں اور ڈرنا چاہیے. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ تو نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. کون سا درخت؟ زقوم کا درخت، جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا. تو لوگوں نے مذاق اڑایا، اچھا جہنم میں تو آگ ہوگی، درخت کیسے اگے گا؟ فرمایا یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا تو ایسی حجت بازیاں دل میں آتی ہیں. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بہکنی کر ڈالوں، سب کو گمراہ کر دوں. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے، تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. جو تیرے پیچھے آئے گا تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا.
یہ کہنا بہت آسان ہے، شیطان کی وجہ سے میں نے یہ کام کر لیا، لیکن یاد رکھیں اگر شیطان ایسا ہی مسلط ہے تو وہ تو کہیں اور لے جائے گا. اس لیے وہ سب تدبیریں کر لیں کہ جس سے وہ پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ کل اللہ کو یہ کہہ کے ہم مطمئن نہیں کر سکتے کہ یا اللہ یہ شیطان نے کرایا تھا مجھ سے، میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر فرمایا شیطان کو تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ جس کو چاہے پھسلا لے. یہ آواز کون سی؟ شیطان کی آواز کیا ہے؟ مفسرین نے وہ شیطانی آواز لی ہے جو خدا کی نافرمانی کی طرف بلائے. ہر وہ پکار جو خدا کی طرف سے منہ موڑنے کو کہے، کسی شرک، گناہ، بدعت، کسی حرام چیز کی طرف بلائے، وہ سب شیطانی آواز ہے. حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری، جلال الدین سیوطی کے اقوال کے مطابق شیطان کی آواز گانے اور مزامیر ہیں، موسیقی کے آلات ہیں جن سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے، کہ ان کے اندر اتنا محو اور مست کر دیتا ہے کہ لوگوں کو پھر حق کی طرف جانے کی دلچسپی ہی نہیں رہتی. علامہ آلوسی نے مجاہد سے بصوتک کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اس سے مراد لہو اور غنا یعنی گانا ہے. فرمایا جس کو تو اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، یعنی ان کے مال اور اولاد سے وہ کام کرا جو تیری مرضی کے ہیں، یعنی ان کی اولاد کو بھی اپنے رستے پہ بے شک لے جا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ان کے مال کو بھی. آپ دیکھیں کہ ہم بسا اوقات اپنے ہی مال کے ذریعے ایسے آلات، ایسی چیزیں خرید لاتے ہیں کہ جس سے شیطان کو ہمارے گھروں میں راہ پانے کا موقع مل جائے. اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں، ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ ہوگا. اور یاد رکھیں اگر شیطان کے آگے ہم بے بس ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں بنے ابھی تک. جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جنہیں اللہ سے محبت ہے، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا، شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں چلتا. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جس وادی سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں ٹھہرتا نہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں دیکھ کے شیطان بھاگے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمیں دیکھ کے شیطان آ جاتا ہو کہ اس کی پسند کے ایسے ایسے کام کریں، اس کی مرضی اتنی بجا لائیں کہ اس کے تابع دار وفادار بندے بنے ہوئے ہیں، جو چاہتا ہے کر دیتے ہیں، جیسے چاہتا ہے ہمیں موڑ لیتا ہے، تر اور نرم نوالا ہے اس کے لیے. یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہ ہوئی کہ اپنے دشمن کا تر نوالا ہم بن جائیں اور اس سے ہار مان کر اسی کی مرضی پہ چلنے لگے. ہے نا احمقانہ بات. تو جو شخص اپنے دشمن کی مرضی پہ چلنے لگے، دشمن سے ہار جائے، وہی اصل کمزور انسان ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا. جس کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جائے، اس کے دل سے خود ہی خرافات نکل جاتی ہیں. اللہ سے دوستی کر لیں، شیطان خود بھاگ جائے گا، کیونکہ اسے کوئی پناہ جو نہیں ملے گی. اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ کوئی اللہ کو نہیں پوچھ سکتا یا اللہ ہمارے بندوں کو کیوں ڈبو دیا.
یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنے بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. کتنی سخت آیت ہے. جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، اللہ نے اندھا نہیں پیدا کیا، اللہ نے آنکھیں دی، لیکن یہ آنکھیں رات کو کام نہیں کرتی. اگر رات کے وقت آپ اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھیں جبکہ کوئی لائٹ نہ جل رہی ہو تو کیا آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ سوچیں ذرا، نہیں آئے گا نا. تو دیکھنے کے لیے آنکھ کے ساتھ ساتھ روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ ایک مانا ہوا اصول ہے. آپ کے اندر خواہ کتنی بھی اچھائی ہے اور آپ کتنے ہی دیدہ بینا رکھنے والے ہیں، کتنے ہی صاحب بصیرت انسان ہیں، جب تک روشنی نہیں، یہ قرآن نہیں، اللہ کی بات نہیں، اس وقت تک ہم اچھے اور برے کا فرق پہچان نہیں سکتے. اندھیرے میں سانپ کو رسی سمجھ کے اگر اٹھا لیا تو ڈس جائے گا، ہلاکت ہے. بالکل اسی طرح جو کوئی اندھا بن کر رہا، مراد یہ کہ اللہ نے آنکھیں دی تھی، آنکھوں کو استعمال ہی نہیں کیا، کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. اب دیکھیں آنکھیں موجود ہیں اور یہ قرآن موجود ہے. اگر ہم اپنی آنکھوں کو اس کی طرف نہیں لائیں گے، اس روشنی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے تو ہم کو نظر کچھ نہیں آئے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو ہدایت کے لیے صرف دیکھنا کافی نہیں، روشنی میں دیکھنا ضروری ہے، اور وہ روشنی یہ قرآن دیتا ہے. تو جو اس قرآن کو نہ پڑھے، اندھا بن کے رہنا چاہے، اندھا بن کے میں ویسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے سب کچھ. آپ دیکھیں کہ اگر ہم گھر میں ایک دفعہ لائٹ آن کریں اور اس کے بعد جب لائٹ آن ہو جائے تو پھر لائٹ دوبارہ آف کر دیں اور کہیں مجھے پتا چل گیا یہ کمرے میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اب اندھیرے میں سارے کام کر لیں گے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ پتا ہے نا. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ بار بار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بار بار لائٹ آن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اندھیرے میں جا کے سٹور میں سے چیزیں نکال لایا کریں. پتا نہیں آپ نے خود ہی رکھی تھی، خود ہی پہنچائی تھی آپ نے وہاں، اب کیا مشکل ہے؟ نہیں، جب سٹور میں جانا ہے جب ہی لائٹ آن کرنا پڑتی ہے تاکہ جلدی چیز نکال لیں اور صحیح چیز نکالیں. یہ نہ ہو قمیص کی جگہ شلوار اٹھا لائیں، تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ قمیص کی جگہ شلوار کام نہیں دیتی. اسی طرح اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو سکتا ہے کسی بھی ڈیسیژن میں صحیح کی جگہ غلط چلے جائیں، تو غلط ڈیسیژن غلط جگہ غلط منزل لے جائے گا. اس لیے ہر روز قرآن کی ٹارچ اپنی زندگی میں آن کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز اس لائٹ کو آن کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز اس کی روشنی کی ضرورت ہے تاکہ ہر دن کے فیصلے ہم اچھی طرح کر سکیں. تو یاد رکھیں یہ قرآن صرف رمضان میں ہی پڑھنے کی چیز نہیں، یہ تو ابتدا ہے. اس کے بعد اسے بند کر کے رکھ نہیں دینا کہ پتہ چل گیا ہے سب کیا ہے. نہیں، اس روشنی کو بار بار آن کرنا ہے تاکہ چیزیں زیادہ بہتر سے بہتر طور پر نظر آئیں. اندھے بن کے نہیں رہنا، آنکھیں بند نہیں کرنی، روشنی آف نہیں کرنی، ورنہ کیا نقصان ہوگا؟ جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، پھر آخرت میں بھی جنت نظر نہ آئے گی، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اندھے بھی اپنی وہ سفید چھڑی کے ذریعے راستہ پا لیتے ہیں، کوئی آ کے مدد کر دیتا ہے، لیکن ایسے اندھوں کو قیامت کے دن جنت کا راستہ نہ ملے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی. ہر دور میں شیطان کا کام رہا کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا دے، اس وحی سے پھیر دے، تاکہ تم ہمارے نام پر
اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو، اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. یعنی اگر تم اس قرآن کو چھوڑ دیتے تو کفار مکہ، سرداران مکہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. آج بھی آپ سب کے ساتھ یہ مشکل ہو سکتی ہے. کیا کہ جب آپ اس قرآن کی طرف آئیں تو بہت سے دنیا کے وجہ سے چاہنے والے دوست آپ سے جدا ہو جائیں، آپ کو چھوڑ جائیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب آپ قرآن کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں تو وہ لوگ جن کو اس روشنی سے آنکھیں چندھیاتی ہیں وہ یہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ آپ اگر ان کی بات مان لیں تو تمہارے ساتھ ہوں گے، ان کی نہیں مانو گے، اللہ کی ماننے لگو گے تو یہ ساتھ چھوڑ جائیں گے. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہماری دی ہوئی ہدایت کے بعد اگر آپ کافروں کا طریقہ اختیار کرتے تو سزا سخت ہوتی، کیونکہ آپ پر انعام جو بڑا تھا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. اب بات یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کو ایسا کرنے جا رہے تھے تو آپ کو دھمکی دے دی گئی. نہیں، آپ کو سنا کر ہم سب کو بتایا گیا کہ ہم اپنے بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لیں کہ اگر اس قرآن کے بغیر کسی اور چیز کے اوپر پرائرٹی بنا کر اس کے ساتھ زندگی بسر کی تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکو گے. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. آپ کو پتا ہے یہ مکہ میں سورت نازل ہوئی تھی بنی اسرائیل، اور اس وقت دور دور فتح مکہ کا نہیں پتا تھا. اس وقت تو ہجرت قریب تھی کہ مکہ چھوڑنا پڑ رہا تھا. فرمایا اگر انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تو چند ہی سال بعد یہ خود بھی ان کو نکلنا ہوگا. اور واقعی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت میں صرف 7 سال کے بعد داخل ہو گئے، جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے حق پہ جم جائے تو وقتی مخالفتوں کے باوجود راستہ بن جاتا ہے. لیکن اگر انسان لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو کر حق کو چھوڑ دے تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اللہ ایسے شخص کی مدد چھوڑ دیتا ہے اور تھوڑے عرصے بعد وہ دنیا کے مددگار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر انسان تنہا باقی رہ جاتا ہے. لیکن جو شخص اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے، اگر وقتی طور پر دنیا والے اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اللہ نئے دوست پیدا کر دیتا ہے، نئے امکانات. اللہ کی دنیا میں نئی زندگیاں ہیں، نئی چیزیں ہیں. ایک دفعہ جب پتے جھڑ جاتے ہیں تو مایوسی کی ضرورت نہیں، موسم بدلے گا، نئے پتے آ جائیں گے. اگر اللہ کے راستے میں کسی انسان نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی دوست منہ موڑ گیا ہے تو غم نہ کرو، جلد ہی نئی بہار آ جائے گی. اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن کبھی بھی ان گرتے ہوئے پتوں کو تھام کے نہیں رکھنا، ورنہ خود بھی ساتھ گر جاؤ گے. کسی ڈھلتی چھاؤں کے ساتھ نہیں جانا کہ خود بھی ڈھل جاؤ گے. قائم رہنا ہے اس رب کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ جس کو کبھی زوال نہیں، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا. جو شخص اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اسے کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، اور جو کمزور سہارے ڈھونڈتا ہے وہ سب انسان کمزور سہارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو. صبح کے وقت قرآن پڑھنا اس کو لازم کر لو، کیونکہ صبح کے وقت تازہ دم جب دل کے اندر قرآن اترتا ہے تو ایک نور جگمگا اٹھتا ہے، ایک نور ہوتا ہے انسان کے لیے.
دن میں برکت پیدا ہوتی ہے، دل میں سکون آتا ہے، انسان کی سستی اور بزدلی اور کسل مندی دور ہوتی ہے، اور جو شخص صبح کا سہانا وقت اللہ کی یاد میں نہیں اور چیزوں میں گزارتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا فجر کے قرآن کا اہتمام کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. کیونکہ صبح کے وقت فرشتے جب انسان کے رات بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس سے آئے تو بھی نماز پڑھتے چھوڑ کر آئے. اور نماز میں ہی قرآن خاص طور پر پڑھا جاتا ہے، اور فجر کا قرآن نماز کے فوراً بعد ہونا چاہیے. اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے. اگرچہ یہاں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ تہجد کی پابندی آپ ہی کے لیے لازم تھی. نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، یعنی باقی لوگوں کی نمازوں سے زائد ہے آپ کے لیے یہ نماز، باقی پہ فرض نہیں، آپ پر ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے مقام پہ فائز کرے گا جو قابل تعریف ہے. یعنی اس وقت جو اپنی نیند توڑ کر اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. کتنی زبردست آیت ہے یہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس میں شفا ہے، شفا دلوں کی بیماریوں، دکھوں اور تکلیفوں سے، ورحمتن اور رحمت کا ذریعہ ہے. کس کے لیے؟ للمومنین، مان جانے والوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، یعنی پھر اللہ ہی کو بھول جاتا ہے. اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے، اب تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ذرا تکلیف آئی اور مایوس، یہ نہیں کر سکتا میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، لیکن جواب دیکھیے کتنا دلچسپ ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح تو بس رب کا ایک حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا، اس لیے تم روح کے بات سمجھ ہی نہیں سکتے. تو جتنا بھی اس کے معاملے میں آگے جاؤ گے ویسے ہی پلٹ آؤ گے، اس لیے کہ تمہارا علم اس معاملے میں ہے ہی کچھ نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ آج تک انسان روح کے بارے میں جتنی بھی تحقیقات کرتا ہے وہ سب بیکار ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچتا نہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے. یعنی وحی اللہ کی نعمت ہے، اللہ واپس بھی لے سکتا ہے جیسے کوئی بھی نعمت واپس لے سکتا ہے. پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس لا سکے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز اللہ تعالیٰ کا لہجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کے وقت کتنا زبردست ہو جاتا ہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل خالق اور معبود تو اللہ ہی ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے مقابل لانے کا کوئی حق نہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بندے اور رسول تھے، اسی لیے تو اللہ کے حضور سجدے میں جھکا کرتے تھے. اگر بندے نہیں تھے تو جھکنے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ عام لوگوں سے بھی بڑھ کر جھکتے تھے، تہجد کے وقت بھی جھکے رہتے تھے. یہ سب کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول تھے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے.
کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے. پھر دنیا کے کسی اور فلسفے، کسی شاعری، کسی تحریر سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے جب اس سے مقابل ہے ہی کوئی نہیں؟ کیوں نہ اپنی زندگیاں اس علم کے ساتھ لگائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کہتا ہے دوسرے علوم نہ سیکھو، وہ علوم سیکھو، وہ اس کو سمجھنے میں مدد دے، مگر اس کے بغیر نہیں گزارا. اس کے بغیر بڑے سے بڑا عالم بھی جاہل ہے. جسے قرآن کی حکمت نہیں ملی اسے کچھ نہیں ملا. کیوں؟ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو علم تمہیں دیا گیا وہ تو بہت ہی قلیل ہے. پوری دنیا میں جتنی ڈسکوریز ہو چکی ہیں، جتنا علم آ چکا ہے، وہ سب بہت قلیل ہے اللہ کی حکمت کے مقابلے میں. اس لیے جب تک آپ لوگوں کی زندگی میں قرآن نہ آ جائے، اپنے آپ کو کبھی علم والا نہ سمجھے. اس کا یہ مطلب نہیں قرآن آ جائے تو علم والا سمجھنے لگے. مراد یہ کہ اس وقت شکر ادا کریں کہ کچھ روشنی نصیب ہو گئی اور اس روشنی کا وولٹیج اور بڑھانے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ گھر میں عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی کام بہت اچھی توجہ سے کرنا چاہتے ہیں تو بڑے وولٹیج کا بلب لگاتے ہیں تاکہ زیادہ اچھا کام ہو سکے. امریکہ میں ایک کارخانے میں ورکرز کی جو کام کی رفتار تھی وہ کچھ سست تھی، تو انہوں نے ایک کمپنی سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کمپنی نے آ کے جائزہ لیا اور صرف یہ مشورہ دیا جس پہ $500,000 چارج کیے کہ اپنے کارخانے میں روشنی کی مقدار 10% یا 20% اور بڑھا لے، وولٹیج زیادہ کر دیں. صرف اتنی بات کہی کہ وولٹیج بڑھا لیں، روشنی زیادہ کر لیں، اور اس سے صرف اس مشورے پر $500,000 مشورہ فیس. ہمارے ہاں تو مفت ہوتے ہیں مشورے، خیر اسی لیے مانتا بھی کوئی نہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آتی بہت مشوروں کے باوجود. لیکن کام کرنے والی قومیں تو ظاہر ہے سنجیدہ ہوتی. ہماری زندگی میں ایک چیز نہیں تو سنجیدگی نہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں. اسی لیے ہمارا یہ حال ہے. ہم بہت سی چیزوں کو اچھا سمجھتے، تمنائیں کرتے مگر کام نہیں کرتے. ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھنے کے خواہش مند ہوں گے لیکن کوئی سنجیدہ سوچ نہیں کہ واقعی سیریسلی سوچیں اور کوئی ڈیسیژن لے لیں. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر جب آپ یکسوئی سے زیادہ بہتر طور پہ کام کرنا چاہیں تو روشنی کی مقدار کا زیادہ ہونا کام کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے. تو زندگی میں جب قرآن کی روشنی کا وولٹیج بڑھ جائے گا تو عمل میں زیادہ قوت پیدا ہونے لگے گی، زیادہ حسن، زیادہ صفائی آنے لگے گی. اس لیے چلیں 0 کا بلب تو رمضان میں آ ہی جائے گا لیکن صرف اسی پہ اکتفا نہ کریں. پھر فرمایا اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یعنی سارے انسان بھی مل جائیں تو اس جیسی ایک کتاب نہیں بنا سکتے. لیکن ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے ہم نے فلاں رائٹر پڑھا، فلاں پڑھا، کتنا فخر سے بہت اترا کے لوگ پوچھتے ہیں اچھا T.S. ایلیٹ کو پڑھا ہے، شیکسپیئر پڑھا ہے، فلاں پڑھا ہے. کوئی نہیں پوچھتا قرآن پڑھا ہے. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ حالانکہ صرف قرآن ایک کتاب ہے جو کہتی ہے اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں، اس جیسی بنا نہیں سکتے، ایسا علم کہیں دوسری جگہ نہیں. پھر بھی ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہر علم کے پیچھے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، بڑے سے بڑا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس علم کے لیے کوئی قربانی کرنے کو تیار نہیں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے نا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، کوئی کرامت دکھاؤ پہلے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے. تو پھر ماننے کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ ٹکڑے گرے تو تم کہاں رہو گے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے. اس سے ہدایت کا کیا تعلق ہے؟ یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک تو ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب نہ اتار لے جسے ہم پڑھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو پاک ہے میرا پروردگار، ہل کنت الا بشر الرسولا، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میں تو صرف پیغام لے کر آیا ہوں، میں یہ شوبدے دکھانے نہیں آیا
کہ کبھی آسمان پہ چڑھ کے دکھا دوں، کبھی کھجوریں اگا کے دکھا دوں، اور کبھی سونے کا گھر بنا کے دکھا دوں. میں ان کاموں کے لیے آیا ہوں؟ میں تو تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں. هل كنت الا بشرا رسولا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کے معجزات دکھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو لوگ کسی حد پہ نہ رکتے، اور ساری تعلیم کا وقت صرف اس کام میں گزر جاتا کہ آج ایک کرشمہ دکھایا جا رہا ہے، آج ایک نیا سین، آج ایک نیا سین، اور ہر بندے کی ایک نئی ڈیمانڈ ہوتی. تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کر کے دنیا سے چلے جاتے اور ہم بھٹکتے اندھیروں میں، اور ہمیں تو وہ کرشمے بھی نظر نہ آتے کیونکہ ہم تو 1400 سال بعد میں آئے. تو اللہ نے ان کی ایک نہیں سنی. نہیں مانتے نہ مانو، سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن خود ہے، جس جیسی اور کوئی کتاب ہے نہیں، کوئی اور تحریر ہے نہیں، کوئی اور کلام ہے نہیں. اگر اس کو نہیں مانتے تو جاؤ، کچھ نہ مانو، کوئی پرواہ نہیں. اور یہاں آخری آیت جو ہے ہل کنت الا بشر رسولا، آیت نمبر 93 نوٹ کر لیں. یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے. کتنی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ کہ آپ بشر نہیں تھے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں، یعنی اور کچھ نہیں ہوں. معلوم نہیں ہم اتنا صاف قرآن کا حکم کیوں نہیں سمجھ سکتے، اور چیزوں کو اتنا ادھر ادھر سے گھما پھرا کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اصل مقام سے ہٹا کے کہیں اور پہنچانا چاہتے. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک ہم نور نہ کہیں تو گزارا نہیں. تو یہ تو ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے. اگر اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور ہے، حضور کو بھی آپ نور کہہ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، کہاں پہنچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ شرک ہو جاتا ہے ایسا کہنا بھی، اور شرک وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا. اس لیے ایسے تمام عقائد سے توبہ کر لینی چاہیے. یہ میری بات سمجھ کے مت ایکسپٹ کریں، اس آیت کو پڑھیں، گھر جا کر پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور آپ کو خود جواب دے گی یہ آیت. ہل کنت الا بشر رسولا، کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے. کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا؟ یعنی ان کی راہ میں ہدایت کی رکاوٹ کہاں سے ہوئی کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، رسول کو تو کچھ اور ہی ہونا چاہیے. یہاں سے ہدایت کا رستہ گم ہونے لگا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. یعنی اگر زمین پہ سارے انسان نور کے بنے ہوتے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرشتہ اتارتے. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گنگے، بہرے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے آنکھیں رکھی مگر حق نہیں پڑھا، کان رکھے مگر سننا نہ چاہا، زبان تھی حق بولا نہیں، حق کہنے کی توفیق نہ ہوئی. اسی لیے قیامت کے دن اندھے بہرے گنگے اٹھائے جائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے اور تیز کر دیں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صاف طور پر دکھائی دے رہی تھیں.
اب تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ نشانیاں سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحرزدہ آدمی ہے. پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کا مطالبہ کیا کہ فرمایا جب بنی اسرائیل کے پاس فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لائے تو لوگوں نے مان ہی نہیں، کہا یہ تو جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ. قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں، سنانے کی، اسی لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے تاکہ سنایا جائے. سن کے جو بات سمجھ میں آتی وہ صرف خود پڑھ کے نہیں آتی، کیونکہ خود پڑھتے وقت انسان بعض اوقات ادھر ادھر لاسٹ ہو جاتا ہے یا بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہیں فیڈ اپ ہو کے بند کر دیتا ہے، لیکن جب سنتا ہے تو بات دل پہ جا کے لگتی ہے. اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. یعنی جو قرآن کو پہلے سے کچھ سمجھتے ہیں وہ اسے جب سنتے ہیں تو جلد مان جاتے ہیں، زیادہ گہرا اثر لیتے ہیں. اس لیے ایک علم کے بعد پھر علم حاصل کرنا اور زیادہ پختگی اور عاجزی اور اللہ کے آگے جھکنے کا سبب بن جاتا ہے. اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے. یہ نماز کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا کہ بہت اونچی چیخ چلا کے بھی نہیں نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح بالکل چپ بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ زیر لب پڑھتے اور بیچ بیچ میں ذرا سا اونچی آواز سے بھی پڑھتے. مثلا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی السلام علینا، اس طرح یعنی زیر لب پڑھتے اور بیچ بیچ میں ایک آدھ لفظ ذرا سا اونچا، تاکہ پیچھے سننے والوں کو پتا چلے کہ کہاں تک جا رہے. اسی طرح خود بھی جب انسان اس طریقے سے پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کنسنٹریشن میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ سوچ کے پڑھ رہے ہیں. اگر چھپ کھڑے اور دل میں پڑھ رہے ہیں تو خیال کہیں ہوگا اور نماز کہیں ہوگی، اور اگر بہت اونچا بھی پڑھ رہے ہیں آپ خود اکیلے کھڑے ہو کر تو اس میں بھی اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوگی. تو اعتدال. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتباں ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو. کمال درجے کی بڑائی، کمال درجے کی بڑائی. سورت الکہف، کتنا حسین اتفاق ہے، آج جمعہ بھی ہے اور سورت الکہف بھی پڑھی جا رہی ہے. اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے. آپ نے فرمایا جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا.
انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں نا۔ تو بعض لوگوں کو وہ بادل نظر بھی آنے لگتے ہیں، اس کوئی جھوٹی بات نہیں ہے ہاں؟ تو حکم ہے کہ اسے پڑھو، پڑھتے رہا کرو کہ اس سے گھر میں برکت نازل ہوگی۔ تو سب بہنیں جمعے کے روز اس کو اپنے گھر میں بلند آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، کھری بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، اگر وہ باپ دادا کی بات کرتے ہیں تو بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اتنا دکھ اور درد تھا آپ کے دل میں لوگوں کے لیے کہ کاش لوگ مان جائیں۔ فرمایا لگتا ہے اپنی جان گلا دو گے اگر نہیں مانیں گے۔ کیا ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا درد ہے کہ کاش سب لوگ سمجھ جائیں اور میں ان کی خدمت کے لیے کچھ کر سکوں؟ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے یہ سب کیا ہے؟ زمین کا حسن، خوبصورتی، زینت۔ اور کس لیے ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں، آزمائش کے طور پر کہ ان میں کون اچھے کام کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے۔ ہم سب کا امتحان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ آخرکار اس سب کو یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے، خواہ ہمارے گھر ہیں یا باغ ہیں یا نعمتیں ہیں یا ہم خود ہیں، ان سب کو ہٹا کر ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان کون اپنی مدت کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ یہ ہوا یہ کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہی کس کی کہانی بیان ہونے لگی ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ چند نوجوانوں کی کہانی ہے جو ایمان لائے تھے، نوجوان، ینگ پیپل، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہدایت ملی، آنکھیں کھلی تو بہت آگے بڑھ گئے اس میدان میں۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، یعنی کسی اور کی بات نہ مانیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا
یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. یعنی چند نوجوان انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کر دیا کہ آج کے بعد بس ہم اللہ کی بات مانیں گے. تو ہوا کیا؟ ان کی اس بات سے پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کو نہیں چھوڑا، گھر بار چھوڑ دیے. کہتے ہیں کہ ایلیٹ کے بچے تھے، بہت انفلوئنشل پیپل کے بچے تھے کہ جو اپنے بچوں کے ہدایت پہ آنے سے گھبرا اٹھے. تو انہوں نے طرح طرح کی دھمکیاں دی، لیکن انہوں نے اپنے سارے عیش و عشرت کے سامان چھوڑے اور اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر ایک غار کے اندر چھپ بیٹھے اپنا ایمان بچانے کے لیے. تھکا کے جب سو گئے تو کئی 100 سال سوئے رہے. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. جیسے سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں آتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، تو اس کا عملی نمونہ ہے یہ لوگ. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب وہ سورج غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا. سورج نے رستہ بدل لیا ان کی خاطر. اس طرح اللہ دنیا کو مسخر کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے لیے کوئی قربانی کر کے نکلتا ہے. اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے تاکہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ خود سائیڈز بدلوا رہے ہیں ان کی. اور ان کا کتا غار کے دہانے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا رکھوالی کو. کیسے اللہ انتظام کر رہا ہے حفاظت کے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر سب آرام چھوڑ کے آئے تھے. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا وقت کتنا اس حال میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں تاکہ وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. سب سے اچھا کھانا اللہ والے تھے، سب سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو اللہ والے ہونے کا تصور کیا ہے؟ اچھا کھانا چھوڑ دو. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے. بات یہ ہے کہ اپنی حیثیت اور حلال کی کمائی میں سے جو اچھا کھا سکتے ہو کھاؤ، بس اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، ویسٹ نہ کرو، تکبر نہ کرو کھا کر، کسی کو حقیر نہ سمجھو. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو، جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پہ ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. یہ بھی قدیم زمانے سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ نیک لوگوں کی قبر پر عبادت گاہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، یعنی کثرت سے جو کرتی ہیں، قبروں پہ مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر. قبر کے اوپر چراغ روشن کرنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ چراغ تو زندہ انسان کا حق ہے. قبر کے اندر اس کو کہاں روشنی جا رہی؟ کیوں اپنا تیل ضائع کر رہے ہو وہاں بھیج کر؟ کیوں بجلی کا بلب لگوا کے وہاں لائٹ ضائع کر رہے ہو؟ اگر مردے کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو کسی غریب کے گھر میں بجلی لگوا دو. جتنا عرصہ وہ استعمال کرے گا تمہارے مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا.
کوئی یوز لیس اور بیکار کام کرنے سے روکا جس کا مرنے والے کو فائدہ کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر مسجد نبی کے اندر حضور کی قبر کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ مسجد اس سے ہٹ کر تھی، یہ تو جب مسجد کی توسیع ہوئی تو آٹومیٹیکلی وہ بیچ میں آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنایا گیا تو مسجد کے اندر نہیں دفنایا گیا تھا، یا آپ کے دفن کرنے کے بعد اس پر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، وہ تو ایک ضرورت کے تحت اس طرف کو پھیل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، یعنی قبروں پہ جا کے عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ مسجدیں بناتے، اس کی تصویریں تیار کرتے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ پیچھے کہا گیا نا، جس چیز کا علم نہیں اس کا پیچھا مت کرو۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں تو خود سے اندازے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کتنے تھے؟ بس تھے جتنے بھی تھے۔ تمہارے لیے اصل میسج کیا ان کے واقعے میں؟ کہ ایمان بچانے کے لیے اللہ کے دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی کرنی پڑے تو بھی کر گزرو۔ ہم تو چھوٹی سی بات پہ آ کے رک جاتے، نہیں آج بڑی مجبوری، آج نہیں قرآن سننے جا سکتے، آج تو گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات جو خلاف توقع ہو جائے۔ مثال کے طور پر آج کل بچوں کی چھٹیاں ہو گئی، بہت سی مائیں شاید آج نہ آئی ہوں کہ اب بچوں کو کون دیکھے، تو آپ دیکھیں کہ بچوں کو چھوڑ کے آپ بازار بھی تو چلے جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے آپ سو بھی تو جاتے ہیں، لیکن بچوں کو چھوڑ کر قرآن کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ 2-2.5 گھنٹے کی تو بات ہے۔ اگر بچیاں بڑی ہیں تو ان کو ساتھ لے آئیں، پیچھے بیٹھ جائیں، ساتھ ان کو بھی بٹھا لیں، لیکن اس چانس کو مس نہیں کریں۔ اللہ کی راہ میں جو نکلے ہیں نکلتے چلے جائیں۔ اگر بہت چھوٹے بھی ہیں تو بہت پیچھے بھی آپ بیٹھ جائیں تو آپ ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ سن لیں گے، بالکل محروم نہیں رہیں گے۔ دنیا کے سب کام ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں اگر یہ 3 یا 4 گھنٹے، اگر 4 گھنٹے نکال لیں تو بھی 20 گھنٹے آپ کے پاس دنیا کے کام کو ہیں۔ یعنی بچوں کے حقوق ہمیں اس سے روکتے نہیں کہ ہم اللہ کا حق ادا نہ کریں، دونوں ساتھ ساتھ بھی چل سکتے ہیں، بس مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہیں گے 5 تھے، چھٹا کتا تھا، سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، تعداد کے اوپر مت بحث کرو، اس سے فائدہ ہی کچھ نہیں، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام ضرور کر دوں گا۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کبھی ایسا وعدہ نہ کرو، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے نہ چاہا تو کام نہیں ہو سکتا، خواہ ہم کتنا ہی چاہتے ہوں۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو۔ یعنی مثلاً کسی سے وعدہ کر کے آگے اور وہاں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، گھر آ کے یاد آیا تو پھر گھر میں ہی کہہ لو انشاءاللہ، اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے فیصلوں میں کسی کو نہیں پوچھتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پہ وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، جیسا ہے ویسا سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں۔ اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ یعنی قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے کسی کی خاطر۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے نگاہ ہرگز نہ پھیرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے نبی ہیں۔ کیا کہ نیک لوگوں کی صحبت کو مت چھوڑو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ عموماً انسان نیک لوگوں کو چھوڑ کر کن چیزوں میں مشغول ہوتا ہے؟ اٹریکشن کی چیزوں۔ فرمایا نہیں، دنیا تو ضرورت کی چیز ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو کہ نیک لوگ ان کی مجلس میں اگر دنیا بہت نہیں بھی ملتی، مثلاً یہاں آپ آتے ہیں، کوئی بڑی پارٹی آپ کو نہیں بھی دی جاتی، کچھ نہ کھانے کو ملے تب بھی آنے کا بڑا فائدہ ہے. روح جو بہت کچھ لے رہی ہے. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. غافل انسان کی بات نہ مانو. اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، یعنی جو اپنے دل کی مانتا ہے، تم اس کی نہ مانو. اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پہ مبنی ہے، حد سے بڑا ہوا، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. ہم نے ان انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تل چھڑ جیسا ہوگا. کبھی چپس تلے ہوں تو اینڈ میں وہ جو تھک رہ جاتا ہے نا سٹف، اس کی طرف اشارہ ہے. اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. ابلتا تیل کو پیے تو منہ میں کیا رہے. بدترین پینے کی چیز، بری آرام گاہ، نہایت بری. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر، اعلیٰ درجے کی جائے قیام، اعلیٰ درجے کا ٹھکانہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. یعنی جب اتنا کچھ مل گیا تو پھر اب اس کا اظہار بھی. بہت سے لوگ اپنے مالداری کے قصے کسی نہ کسی اینگل سے سناتے رہتے ہیں. اور تجھ سے زیادہ طاقتور جتھا رکھتا ہوں. ظاہر ہے جہاں مال ہے وہاں دوست بھی بہت ہیں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرمائے. کیونکہ حالات اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، دولت ڈھلتی چھاؤں ہے. اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یہاں آپ کو پتا ہے کس کو شریک ٹھہرا رہا تھا؟ دولت کو، باغ کو. اس کی وجہ سے بہت اترا رہا تھا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، جنہیں وہ بڑی چیز سمجھتا تھا کہ میرے بہت جاننے والے ہیں، بہت کام آنے والے ہیں. اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا سارا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، خوب مال حاصل ہو گیا. کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئے. ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی. جو آپ کھاتے ہیں
عمدہ سے عمدہ وہ کیا بن کے نکلتا ہے، جو آپ پہنتے ہیں وہ پرانا ہو کر کیا لگتا ہے، اعلیٰ ترین گھر کچھ عرصے کے بعد رینوویٹ کرانا پڑتا ہے، باغ خزاں میں بدل جاتا ہے، ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے. اس لیے کسی نئی چیز پر، کسی چمکنے والی چیز پر تکبر اور فخر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، محض دنیاوی زندگی کی ہنگامی آرائش، والباقیات الصالحات، اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں، وہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، کوئی ایک نہ بھاگے گا، نہ میں نہ آپ، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، لائن قطار. ابھی تو ہم ایک بھگدڑ مچا دیتے ہیں نا، لیکن وہاں بھگدڑ نہ مچا سکیں گے، لائن قطار. قرآن میں ایک سورۃ صف ہے، ایک صافات ہے. فرشتے کہتے ہیں اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم صفیں باندھ کے رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان کوئی لائن نہیں بنا سکتے. کیوں کہ کانسیپٹ سے ہی ناشنا، جنگلی اور وحشی جانوروں کی طرح ہجوم اور بھیڑ. کیوں؟ اپنے صبر جو نہیں، اپنی باری کا انتظار جو نہیں. ہر شخص آگے جانا چاہتا ہے، ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی جا سکتا ہے. وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم سمجھتے تھے کہ تمہارے لیے تو وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، جیسے کوئی بھی بچہ امتحانی پرچہ دیکھ کر ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نمبر کتنے آئے. ہر امتحان دینے والا رزلٹ کے دن خوف زدہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سی ڈویژن، کون سا گریڈ آتا ہے، کہاں جا پہنچتا ہوں. تو قیامت کے دن انسان اپنا اعمال نامہ دیکھ کر بھی ڈر رہا ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے افسوس ہم پر، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر اس کو شمار کر کے رکھا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا. انسان قیامت کے دن اپنے ایک ایک عمل کو دیکھ لے گا، الگ الگ ہر چیز کے کیٹلاگ بنے ہوئے ہوں گے، سب پہ پوری کیلکولیشن کے ساتھ الا احصا، شمار کیا ہوگا، گن گن کے رکھا ہوگا. کیا مثلاً وہ سب دوست جن کو میں نے دھوکہ دیا، وہ سب کتابیں جو میں نے پڑھی، وہ سب جھوٹ جو میں نے بولے، وہ آرام جو میں نے کسی کو دیا، وہ لطیفے جن پہ میں ہنسی، وہ کام جو مجھ سے غصے کی حالت میں ہوئے، وہ باتیں جن پہ میں اپنے بہن بھائیوں پہ چلائی، وہ لمحات جب میں والدین پر زیر لب بڑبڑائی. ایک ایک چیز گن کے رکھی ہوئی ہوگی. ضخیم کتاب، پوری زندگی کی کتاب. نہ صرف یہ کہ بولی ہوئی چیزیں بلکہ سوچیں بھی، وہ نفسانی شہوت بھری سوچیں جو میں سوچتی رہتی تھی، وہ حیوانی جذبات جنہوں نے مجھے مغلوب کر لیا اور حرام کام کروائے، یہ سب کے سب سامنے ہوں گے. دنیا میں اگر کوئی ہمیں یہ سب کچھ دکھا دے تو ہم آگے بڑھ کے وہ چھین کے پھاڑ ڈالیں، لیکن قیامت کے دن اپنا اعمال نامہ کوئی پھاڑ نہ سکے گا. انسان شکست خوردہ اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ایسی کمپیوٹر ڈسک تیار کر لی گئی ہے کہ جو جلائے جلتی نہیں، پانی میں بہائے نقصان دہ نہیں ہوتی، کہیں چھوڑ دو اس کی معلومات ضائع نہیں ہوتی. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ وہ معلومات کو اس طرح سمیٹ کے رکھے کہ کوئی ان کو رب نہ کر سکے، مٹا نہ سکے؟ لیکن اس وقت انسان جو آنسو بہائے اور شرمندہ ہو وہ آج بہنے چاہیے، آج شرمندگی ہونی چاہیے، آج تنہائی میں ہمیں اپنے ہی گناہوں پہ سوچنا چاہیے. وہ پیٹ درد جو کل پڑے گا وہ آج پڑ جانا چاہیے.
شرمندگی کے آنسوؤں سے اس ساری کتاب کے گناہوں کو مٹا ڈالیں. آج موقع ہے، کل چلا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب سامنے لائی جائے گی، رکھ دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے مجرم، قصوروار لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے. وہ کام چھپ چھپ کے جو ہم کرتے ہیں لوگوں سے، حرام کام. کہیں گے کیا ہوا اس کتاب کو؟ کچھ بھی نہیں چھوٹا، ایک اشارہ بھی نہیں چھوٹا. بعض اوقات ہم اشاروں سے ہنس دیتے ہیں، کسی پہ زیر لب مسکراتے ہیں کسی کی بات دیکھ کر، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہ کرے گا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. کان من الجن، یہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا، کیونکہ آزادی ہے نا جنوں کو بھی. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو؟ مجھے چھوڑ کر اسے اپنا سرپرست بناتے ہو، مددگار سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. یہ میرا کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے. افسوس کہ آج ہم مسلمانوں نے خود اپنے قرآن اور اس کے احکامات کا مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے، اللہ کی بات سن کے منہ موڑ کے چلا جائے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ. خضر کا نام تو بہت لوگوں نے سن رکھا ہوگا اور بہت سی کہانیاں بھی وابستہ ہیں ان کے ساتھ. بہرحال ان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ قرآن سے آپ کو پتہ چلے گی. کہا جاتا ہے کہ ایک سائل کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. تو اگر ان کا پسند نہیں آیا تو ہمارا، اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے، بہت ناپسندیدہ جملہ ہے کہ کوئی کہے مجھے سب پتا ہے. اور وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی، کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ بڑے علماء کی ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ تمہیں ملے گا. نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی مقام ہے. چنانچہ انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا
کہتے ہیں یہ یوشع بن نون تھے جو ان کے بعد نبی بھی ہوئے، لیکن آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کی خدمت بھی کرتے تھے، کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ وہاں تک جاؤ، خضر سے ملنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کتنا سفر ابھی دیکھیے، ورنہ ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا، یعنی لمبے سے لمبا سفر بھی کرنا پڑے تو کر جاؤ۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ ایسا کہنا کوئی گناہ کی بات نہیں، اگر سفر میں کبھی انسان تھک جائے اور کہے کہ میں تھک گیا ہوں، کوئی حرج نہیں، نیچرل سا اظہار ہے۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ اب آپ حیران ہوگے کہ بھلا یہ کیسے؟ یہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، ہمیں تو وہیں جانا تھا۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پہ پھر واپس ہوئے۔ یعنی اگر علم کی تلاش میں راستہ بھول جائیں تو تھک کر گھر نہ جائیں، پھر واپس آ کر بھی ڈھونڈ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے، اور انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، خاص علم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی؟ یعنی کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کی مجلس صحبت میں بیٹھنے کے لیے اس سے اجازت لینا اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی علم کا راستہ صبر کا راستہ ہے، اور آپ صبر نہیں رکھتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یعنی جو علم انسان کے پاس نہیں ہوتا، انسان چاہتا جلدی سے مل جائے، لیکن علم کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی ڈٹرمنیشن دیکھیے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، یعنی اگر کمٹمنٹ کی ہے تو استاد کی نافرمانی نہیں، پھر استاد کی مرضی پہ چلنا ہوگا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں، یعنی بہت زیادہ سوال نہ کریں، میں خود ہی بتاؤں گا جو بھی میں کروں گا۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یعنی فوراً ہی استاد کے کام پر تنقید، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میری پالیسی کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے تم مجھ سے علم نہیں حاصل کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں، استاد سے ریکویسٹ کی جا سکتی کہ ذرا ہم سے نرمی سے معاملہ کریں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے لڑکا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت برا کیا۔